دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ محترم معزز ناظرین، آج ہم کلپ لے کر آئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کا، جو ہمیں نماز کے بارے میں اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور پھر بھی ہم غافل ہیں۔ آئیے چل کے سنتے ہیں ان کی زبانی کہ کس طرح سے ہم نماز سے غافل ہیں اور نماز نہ پڑھنے کی ہم طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم مسلمان ہیں؟ آئیے ہم مل کر سنتے ہیں ان کا ویڈیو کلپ اور انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں، مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہے۔ دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں، کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی زور عرصہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران زہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا، تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ساڑھے کپڑے پلید رہے، پلیدو کپڑے پلید رہے، مسلمان اور کپڑے پلید، اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے، اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے، قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ یہ قرآن کا حکم تھا نا، سورہ روم آیت نمبر 31، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ منافق ہے۔ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے۔ تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ہاں، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا۔ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے۔ اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب۔ ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ حدیث ابو داؤد میں لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث، عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی اسلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت۔ اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا۔ تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے۔ اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار۔ یہ حدیث مسند احمد میں لکھی رہ گئی کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پل صراط سے گزرنے کے لیے قرآن میں ہے نا وہ نور۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے۔ فرعون، قارون اور حامان
اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ہاں جی کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. محبوب تو کل ہی بتا گئے کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے, تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے, امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے. کیا ہم نماز کو اہمیت دیتے ہیں؟ جی نہیں, بالکل نہیں دیتے. حدیثوں میں تو بتا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو آپ اسے نماز کا حکم دیں, اور 10 سال کا ہو کر اس پر سختی کریں, اس کے بستر الگ کر دیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو تو کہنا بہت دور کی بات ہے, ہم خود ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے, ہم خود نماز نہیں پڑھتے. اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے, یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم اس قدر دنیا میں مگن ہیں کہ ہمیں اس طرف کا خیال آتا ہی نہیں ہے. سوچنا تو بہت دور کی بات ہے, ہمیں خیال ہی نہیں آتا. ہم اپنی زندگی کا ایک ایک دن, ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھنٹہ, ہفتہ ہم اس طرح سے گزارتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں یہ کام کرنا ہے, ہمیں وہ کام کرنا ہے, ہمیں یہاں جانا ہے, ہمیں وہاں جانا ہے, لیکن جہاں جانا ہے ہم وہاں کا تو خیال ہی نہیں کرتے. ہم اسی طرح سے اپنے دنیا میں مگن ہیں. اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سچا اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اللہ حافظ سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے جو یہ ویڈیو کلپ لیا ہے جس چینل کا, اس چینل کا لنک ہم لگا چکے ہیں اپنی ویڈیو میں, تو آپ جو ہے نا وزٹ کر سکتے ہیں اس چینل کا, اور آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز وہاں پر دیکھنے کے لیے ملیں گی. ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.